أعظم كلمة يكون الإنسان هذه الكلمة. الكافر إذا قال هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى يدخله مكانا في النار في مكان في الجنة. الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر جميع ما كان قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات الحسنات. كلمة عظيمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شیخ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے سب سے اہم اور عظیم الشان جو نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا سے پہلے نفی کر دی گئی ہے ہر چیز کی، پھر اس بات کیا ہے. تو لا شروع میں لا ہے، پھر الا اللہ ہے. ہمیشہ قانون اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں اس بات کیا جاتا ہے. تو پہلے تمام جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی الخالق خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان لا يستطيع ولا يعرف فضله سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل إلى هذا الإنسان حتى يعرفوه من هو الخالق. والله سبحانه وتعالى أرسل نوح عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يخبرهم أنه هو الخالق، ينذرهم بالعذاب الشديد. ونوح عليه السلام أنذر قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فما آمن معه إلا قليل. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة نوح حتى نتعلم من هو الخالق، من هو المتصرف. الله سبحانه وتعالى عندما دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر فجر الله سبحانه وتعالى الأرض عيونا وأنزل من السماء الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر ونجى الله سبحانه وتعالى نوح ومن آمن معه في السفينة وأغرق كل من في الأرض. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف ينصر الرسل ينصر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اب جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا ہے تاکہ جا کر یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان رسولوں میں سے ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلایا. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جب انہوں نے کہا کہ جب کشتی چل رہی تھی کہ جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اور جن لوگوں نے توحید کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، تو وہ لوگ غرق ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عندما عصى قوم عاد نبي الله نوح الله سبحانه وتعالى عذبهم. لله جنود السماوات والارض كل ما على الارض هو جند الله سبحانه وتعالى. اغرق قوم نوح الماء وعذب قوم عاد عندما عصى نبي الله هود ارسل عليهم الريح والهواء فاهلكهم جميعا.
ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان لی تو وہ نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے بریح صرصر عاتیہ، سخت تیز آندھی ان کے اوپر بھیجی، اور وہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے جس طریقے سے کھجور کا تنا وہ گرا پڑا ہوتا ہے، تو کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے تنے کی طرح وہ گرے پڑے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اپنے وقت کے رسولوں کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ نجات پا جاتے ہیں، فازو کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ان کے ماں سوا جو لوگ باطل پر ڈٹ جاتے ہیں، کفر پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر وہ خاسرو ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلے جاتے ہیں. وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى ثمود قوم صالح عندما عصوا كذبوا، أرسل لهم نبينا صالح دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وعصوا وطلبوا النبي صالح أن يريه معجزة، أن يخرج من هذا الجبل من هذه الصخرة العظيمة أن يخرج منها ناقة عشراء، فدعا الله سبحانه وتعالى صالح فأخرج الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة العظيمة. الناس يعرفون أن الجبل يأتي من الناقة يأتي الجبل ومن الشاة تأتي الشاة وهكذا تتوالد الحيوانات، ولكن هذه المعجزة العظيمة من الجبل والصخر والصمت الله قد هذه الناقة العشراء، فكانت يعني ناقة عجيبة يوم من الأيام تشرب كل المياه الموجودة وينتحل لهم الحليب ويشربون. وأنذرهم النبي الله الصالح أن لا يتعرضوا لهذه الناقة ولا يؤذوها ولا يمسوها بسوء، ولكنهم عصوا النبي الله الصالح وقتلوا هذه الناقة. الله سبحانه وتعالى أمانهم 3 أيام ثم أرسل عليهم الصوت ما يعذب ما شاء، فقالوا فعذبهم بالصوت صيحة كلهم ماتوا إلا من آمن مع نبي الله صالح. الله سبحانه وتعالى نجاهم وفي الآخرة لهم جنات والسماوات والأرض. أما الذين كفروا وكذبوا فلهم خزي في الحياة الدنيا ولهم عذاب عظيم يوم القيامة. هكذا أحبابي الكرام الله سبحانه وتعالى ينصر الدعاء، ينصر من يدعو إلى الله. تو فرما رہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا. وہ معجزہ یہ ہے کہ وہ عجیب معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل سے، پہاڑ سے ایک اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا فرما دیا. شیخ فرما رہے ہیں یہ تو عام اور ضابطہ ہے کہ بکری سے بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی 10 ماہ کی گابن وہ کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے، یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ باکمال اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار قسم کی صفات رکھی تھی. ایک دن پانی پیتی تھی، پھر دوسرے دن وہ تمام لوگ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے. اور ایسی اونٹنی تھی کہ ایک دن اس نے پانی پینا ہے، پھر دوسرے دن باقی جو تمام جانور ہوتے تھے وہ پانی پیتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اس کو ہرگز اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ایذا نہیں پہنچانی. ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس سے اعراض، اس سے تعرض نہیں کرنا، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا. جب انہوں نے یہ بات کی، جب یہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قوم پر صیحہ آیا، ایک سخت قسم کی چیخ آئی جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے. اگر وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لیتے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو ان کے اوپر یہ عذاب نہ آتا. تو جن لوگوں نے بات مان لی تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی
और दुनिया में भी वो खसारे के अंदर चले गए, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गए और आखिरत में फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। الخلود في هذه الحياة الدنيا ولا يموت أبدا، ويريد النعيم الكامل في هذه الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى جعل الخلود في الآخرة إما في الجنة وإما في النار، وجعل النعيم الكامل في الآخرة. كل نعيم هذه الدنيا لو جمع لا يعادل قطرة واحدة مقابل البحر العظيم، وكل عذاب الدنيا لو جمع لا يعادل قطرة واحدة مقابل عذاب النار، نسأل الله السلامة. الإنسان يخطئ كثيرا وينسى كثيرا ويجهل كثيرا، يريد الخلود الله ما جعل الخلود في هذه الحياة، يريد السعادة الله جعل السعادة في الآخرة. وكل نعيم الدنيا جمع الإنسان واحد لا يخطئ، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النعيم الكامل بعد الموت في الجنة للمسلمين، جعل العذاب الشديد الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون في هذه الحياة الدنيا، جعل عذابا كاملا في الآخرة خالدين فيها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعوذ بالله من النار. शेख फरमा रहे हैं हमारी हालत ये हो चुकी है कि जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं वो इस दुनिया को हमेशगी समझते हैं, अल-खुलूद ये समझ रहे हैं कि हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, हालांकि दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फना हो जाएंगी, इल्ला वजह सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। फरमाया कि लोग ये समझ रहे हैं और यहाँ की नेमतों को वो हमेशा की नेमतें समझ रहे हैं, हालांकि यहाँ की नेमतें हमेशा की नेमतें नहीं हैं, यहाँ का अजाब भी हमेशा का अजाब नहीं है। यहाँ की सारी नेमतें जमा हो जाएं, आखिरत की एक नेमत जो कतरा के बराबर उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते, और यहाँ के सारी किस्म की जो अजाब हैं मुसीबतें हैं वो जमा हो जाएं, आखिरत के एक कतरा के जो जहन्नम का अजाब हो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो कह ये रहे हैं कि ये लोग हम ये समझ रहे हैं हम भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं, हालांकि यहाँ की जो दुनिया है ये आर्जी दुनिया है, हर एक ने यहाँ से चला जाना है, हमेशा की ज़िंदगी वो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं व अम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्ना, जो लोग आए दुनिया के अंदर आए नेक बख्त बन गए, अल्लाह ताला के आमाल को बजा लाया, अहकामात को बजा लाया, सुइदू वो लोग कामयाब हैं, नेक बख्त हैं, फ़फ़िल जन्ना ख़ालिदीन फ़ीहा, जन्नत में फिर हमेशा हमेशा रहेंगे। और फरमाया फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन नार, जो लोग बदबख्त बन गए, अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ, तो फरमाया कि फिर वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे। शेख फरमा रहे हैं आज़नल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए, जहन्नम का अज़ाब बहुत बड़ा अज़ाब है, और अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। सब कह दो आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह खालिक खलक़ल मौत खलक़ल हयात लियब्लुवकुम अय यख्तबिरकुम अय्युकुम अहसनु अमला। في هذه الدنيا الاختبار بالأعمال. أي أعمال؟ الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأعمال الصلوات، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فرض الله هذه الصلوات فوق 7 سنوات 50 صلاة، ثم خففها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات. نحن نصلي 5 صلوات عملا، وعند الله سبحانه وتعالى 50 صلاة. هذه أول الأعمال. وبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة المطلوب فيها الخشوع والخضوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبين صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات وحضور هذه الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر قبل الفريضة لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيمة الأعمال، كيف
الميزان يثقل موازينه يوم القيامة كما سمعنا الإمام في الصلاة أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كما توجد الأعمال والصلوات وأعمال الإنسان كذلك هذا الكلام يوصل يوم القيامة. ودلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خير هذه الأعمال أن الله خلق الإنسان خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شیخ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارے لیے زندگی عطا فرمائی گئی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے اور وفات بھی ہمارے لیے امتحان ہے. فرما رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے لیبلوکم، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں تمہارا. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو نیک اعمال کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی سے جس چیز کا قیامت والے دن حساب لیا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت والے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ الصلاۃ، نماز ہے. اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی وہ کیا ہوتے جائیں گے؟ سہل ہوتے جائیں گے، آسان ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر نماز کے اندر کمی ہوتی گئی تو اشد، باقی اعمال اس سے زیادہ سخت ہوتے چلے جائیں گے. شیخ فرما رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. شیخ نے 18ویں پارے کی چند آیات کی تلاوت فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے مومنین کامیاب ہو چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں. مومنین کون لوگ ہیں؟ مومنین وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنے نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں. خشوع کا معنی ساکتین، انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. طاعین، اور ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنے نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی پھر یہ جان لو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ آدمی کا پورا دل، قلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز ادا کرتے تھے تو جس طریقے سے ایک خشک لکڑی کھڑی ہوتی ہے تو ان کی یہ حالت ہوتی تھی. اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ نماز ادا کرتے تھے. تو شیخ فرما رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو اچھا کریں تاکہ ہمیں آخرت میں ہمارے لیے کیا بن جائے؟ کامیابی بنے اور نجات کے یہ کیا بن جائے؟ ذریعہ بنے. حتى نعبد الله على بصيرة نبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن الأعمال التي كانت على علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعرف أحباب قول العلماء. فضل العالم على العالم كفضل على أبنائه. نعرف العلماء، نجد العلماء، نتعلم العلم حتى نعبد الله على بصيرة ويكون عملنا أحسن عمل. كذلك نذكر الله سبحانه وتعالى الأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت الحي لا يموت الذي يقول على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده أكبر وأكبر الخطايا
وهكذا الأذكار التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحافظ عليها ونكثر من الاستغفار ندعو الناس إلى ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار نستغفر وندعو الناس ونستغفر الله سبحانه وتعالى نرغب الناس بالأذكار التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شیخ فرما رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک جو عالم ہے وہ 1000 عابد پر کیا رکھتا ہے؟ درجہ رکھتا ہے زیادہ. فرمایا کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا تم مجھے یہ بتاؤ کیا ایک جاننے والے ہیں دوسرے جاہل ہیں یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دلوائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ہمیں معلوم ہو. وہ کیسے معلوم ہوگی؟ اسی علم کے ذریعے سے ہمیں کیا ہوگی؟ معلوم ہوگی. پھر شیخ فرما رہے ہیں ہمیں کثرت سے استغفار کرنے چاہیے، اذکار کرنے چاہیے. وہ اذکار جو مسنون ہیں، جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرما رہے ہیں، بیان فرمایا. فرماتے ہیں سبحان اللہ تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے. 100 مرہ جو آدمی ایک مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے خطایا معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، سیئات اس کی مٹا دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو استغفار کے اوپر لازم پکڑنا چاہیے. کوشش کریں استغفار کے اوپر المداومہ ہمیشگی اختیار کریں، لازم ہمیشگی اختیار کریں. کوشش کریں یہ نہ ہو کہ ایک دن تو آدمی 100 مرتبہ استغفار کر لے پھر دوسرے دن تیسرے دن چھٹی ہو. نہیں، فرمایا کہ اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن جس کے اندر دوام ہو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ایک دن میں کافی ساری نوافل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہفتہ چھٹی، اور ایک یہ ہے کہ آپ ہر روز 2 رکعت پڑھتے ہیں 4 رکعت پڑھتے ہیں لیکن اس پر ہمیشگی اختیار فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہ عمل جو اگرچہ اقل ہو، قلیل ہو، جس کے اندر دوام اور ہمیشگی ہو، یہ اس عمل سے بہتر ہے جس کے اندر اکثر ہو، کثیر تو ہو لیکن اس کے اندر ہمیشگی نہ ہو. تو کوشش کریں استغفار کو لازم پکڑیں. هذه صفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. أحباب الكرام هذا العمل العظيم عمل الدعوة هي تبديل حياة الناس، حياة هذا الحي، على هذا المسجد، على هذه القرية، بلاد العالم إلا الناس جميعا يحتاجون هذا العمل العظيم، عمل الدعوة إلى الله. كلنا ندعو إلى الله، كل إنسان مسلم ينوي من الآن أن يكون داعيا إلى الله. شیخ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس آدمی سے زیادہ بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں 13ویں پارے میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. قُلْ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کا میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلاتا ہوں. میں خود انا ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری پیروی کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھی. وہ ان تمام صفات کے جامع تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
دعوت اللہ کی طرف بلایا ہے تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو دعوت دیں۔ فرما رہے ہیں کہ پوری قریہ، پوری بستی، پورا شہر کب زندہ ہوگا، روحانیت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے تو اس وقت حقیقت میں ہم زندہ ہوں گے۔ لیکن اگر دعوت اللہ نہیں ہے کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر، پھر وہ شہر اور اس کے رہنے والے لوگ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ دل جس کے اندر قرآن نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، کل بیت الخریب، ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور آپ بھی سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس محبوب عمل کو ہمیشہ کریں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ حتى نقول لا اله الا الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أقرب هذا الجهد المبارك جعلنا الله الله أقرب فرصة كل إنسان يخرج 4 أشهر إن شاء الله ونستعد غدا الآن 4 أشهر ونستعد۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے کہ ہم دین کو بڑے ہی آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ اقرب ہے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرصت عطا فرمائی ہے تو وہ ارادہ کریں 4 ماہ کا نقد۔ تو کون ہیں جو 4 ماہ کا نقد ارادہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں 4 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں اس ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ماشاء اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔